لڑکی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کی منزل کیا ہو سکتی ہے۔ منزل وہ خواہش ہے جس کا پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے سے گھبراتا ہے، چاہے پھر وہ قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن جو وقت گزرتا ہے، کچھ پراسرار قوت اسے یقین دلاتی ہیں کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بوڑھے کی باتیں لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن اسے اس بات سے ضرور دلچسپی تھی کہ وہ معلوم کرے کہ پراسرار طاقتیں کیا چیز ہے۔ اس طرح وہ تاجر کی بیٹی کو متاثر کر سکے گا۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو بظاہر تو منفی نظر آتی ہے، مگر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل کیا ہے۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے اور اس میں خواہش اجاگر کرتی ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے، لیکن جو وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خواہش اس کائنات کی روح ہے، اور یہی خواہش روح زمین پر موجود ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے، چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کی کیوں نہ ہو۔ پھر تاجر کی بیٹی سے شادی یا خزانے کی تلاش، کائنات کی روح کو انسان کی خواہش سے تقویت ملی ہے، اور اس کے غم، رشک اور حسد سے بھی صرف اپنی منزل کا احساس فرد کے ذمے ہے۔ اور جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس سے حصول کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموشی سے بازار اور اس کے گزرنے والوں کو دیکھتے رہے۔ تم نے ریوڑ کیوں بنایا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سیاحت کا شوق ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ جب وہ نوجوان تھا، بوڑھا بیکری والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اپنی دکان کے دروازے میں کھڑا تھا۔ تو اسے بھی سیاحت کا شوق تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے کاروبار کرے، کچھ پیسے جمع کر لے، اور پھر سیاحت کے لیے دنیا کے سفر پر روانہ ہوگا۔ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کام کو سر انجام دے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ چرواہا بن جاتا۔ اس نے اس بارے میں بھی سوچا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ پھر معاشرے میں دکانداری زیادہ عزت ہوتی ہے، اور لوگ چرواہے کی بنسبت دکاندار کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور دکاندار کو اپنا داماد بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لڑکے کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ آخر تاجر کے قصبے میں بھی کافی دکانیں تھیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لوگوں کی غلہ بانی اور دکانداری کے بارے میں نظریات ان کی اپنی منزل کے نسبت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ بوڑھا کتاب کے ورق گردانی کرتے ہوئے ایک صفحے پر رک گیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لڑکا کچھ انتظار کرتا رہا، پھر بوڑھے سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ اسے کیوں بتا رہا ہے۔ کیونکہ تم اپنی منزل متعین کرنے سے ڈر رہے ہو، اور اس بات کا تمہیں خدشہ ہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، اور ہمیشہ ایسے ہی وقت آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ ہمیشہ اس طرح سے نہیں، کبھی میں مسئلے کی حل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں، تو کبھی خیال بن کر، اور کبھی کڑوا وقت بن کر۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چیزوں کا وقوع پذیر ہونا ممکن بناؤں۔ میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، مگر اکثر اوقات انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ایک ہفتہ قبل مجھے مجبوراً ایک کان کون کے رستے پر ایک پتھر کی صورت میں ظاہر ہونا پڑا۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔ کان کون نے ہر کام چھوڑ کر پخراج کی تلاش شروع کی۔ وہ 5 سال تک پخراج تلاش کرتا رہا۔ اس دوران اس نے سینکڑوں پہاڑ کھودے اور لاکھوں پتھر توڑے۔ ایک آخری پتھر کو توڑنا باقی تھا، جس میں سے اسے پخراج مل سکتا تھا۔ اس آخری پتھر کو توڑنے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس نے اپنی منزل کی تلاش میں ہر شے قربان کی تھی۔ اس لیے اس کی مدد کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے پتھر کا روپ دھار لیا اور کانکن کے رستے میں آ گرا۔ کانکن نے غصے سے اٹھا کر مجھے ایک طرف پھینکا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے پھینکا کہ جس پتھر پہ گرا ٹوٹ گیا۔
اور اس کے اندر سے پخراج نکل آیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پخراج تھا۔ لوگ زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بوڑھے نے تلخی سے کہا، شاید اس لیے وہ اس کا حصول جلد ترک کر دیتے ہیں۔ آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ لڑکے کا ذہن ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا۔ اسے بوڑھے کی نصیحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خزانہ پانی کے بہاؤ سے آشکار ہوتا ہے، اور یہی پانی اسے آنکھوں سے پوشیدہ بھی رکھتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے غلے کا 10واں حصہ مجھے دینا ہوگا۔ خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے مایوسی سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اگر تم آغاز ہی اسی چیز کے وعدے سے کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تو تم اس کے حصول کی خواہش بھی ترک کر دو گے۔ لڑکے نے اس سے بتایا کہ اس نے اس سے قبل بھی خزانے کا 10واں حصہ ایک خانہ بدوش خاتون کو دینے کا وعدہ کیا۔ خانہ بدوش اس کام میں ماہر ہوتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ بوڑھے نے کتاب لڑکے کو واپس کرتے ہوئے کہا، کل اسی جگہ اسی وقت مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ لا دو اور میں تمہیں خفیہ خزانے کا پتہ بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ وہ بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کسی کونے میں روح پوش ہو گیا۔ لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھے نے جو کچھ کہا ہے وہی سچ ہے۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکے۔ چش وہ پنج میں تھا کہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتایا اور کبھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ تو دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب بننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ شاید کل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف بھیڑیں بیچ کر ہی افریقہ کی ٹکٹ خرید سکتا ہے۔ ان بھیڑوں کی قیمت کافی تھی جو اسے افریقہ تک پہنچا سکتی تھی۔ اس خیال سے اس کے دل میں ایک جھرجھری سی پھیل گئی، ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی۔ ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کے پاس ڈھیلا بھی نہیں ہے اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے غلہ بانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بھیڑوں کی اون کیسے نکالتے ہیں اور انہیں اتارنے کے لیے کس طرح کی محنتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ وہ بھیڑوں کی معمولی بیماریوں کا علاج بھی جانتا تھا۔ اسے اینڈلیس کی بہترین چراگاہوں کے بارے میں بھی معلومات تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کے چرچ کے مینار کے پاس چلا گیا۔ یہاں سے وہ افریقہ کی ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھا تھا جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا، اس نے سوچا۔ وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چرواہا ہونے پر متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنی بھیڑوں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں، وہ اپنی بھیڑوں کو کتنا چاہتے ہیں۔ اس کو اپنے ریوڑ میں موجود ہر بھیڑ کی خصوصیات معلوم تھی۔ وہ منمناتے ضرور تھے، لیکن اسے لگتا تھا شاید وہ ان کی بھاشا جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑیں لنگڑی ہے، کون سی بھیڑیں چند دن بعد بچہ دینے والی ہے، اور کون سی بھیڑیں کاہل ہے یعنی سست ہے۔
اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی، وہ ہواؤں سے بھی واقف تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان کھڑا ہے، انہیں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنا کہ اس کا ریوڑ تھا، کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا، اور شاید اسے تو میں یاد بھی نہ ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ میں اس سے کس دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا اور لوگوں کو چھوڑا، شاید وہ میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے، اسی طرح بھیڑیں بھی میرے غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی، اس نے سوچا۔ مینار پہ چلتی ہوا تیز ہوئی، اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا، اسے بھی اسی ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا سوائے اپنے۔ اس کا ریوڑ، تاجر کی بیٹی اور اینڈلس کی چراگاہیں اس کی منزل کے جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑیں ساتھ لیے وہاں موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی کی بھیڑیں فوراً کیسے خرید لی، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک نیک شگون ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی حیثیت کا پکا یقین ہوتا ہے، اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچا دے، اور یہ طاقت انسان میں جینے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ شروع کیا۔ ان بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ یہ لنگڑاہٹ معمولی ہے، ورنہ بھیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ مصر میں، اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا، مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں تمام نشانیاں پہچاننی ہوں گی، بوڑھے نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ بوڑھا اپنی کوئی نئی بات کرتا یا اس کا جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیان سے گزر گئی۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ تتلی اچھا شگون ہے۔ بالکل، یہ اچھی علامت ہے، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھے نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ نے اپنی قمیص کھولی تو لڑکا حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اسے گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی حیرت کر دینے والی روشنی یاد آ گئی۔ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ تھا اور لوگوں سے بچنے کے لیے ایسا روپ دھارے رکھا تھا۔ یہ لو، بوڑھے نے ایک کالے اور ایک سفید رنگ کے پتھر لڑکے کو دیتے ہوئے کہا۔ ان کو یوریم اور تھوریم کہتے ہیں۔ سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نہ۔ تم نشانیوں کو سمجھنے میں دقت محسوس کرو تو یہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہمیشہ بامقصد سوال کرنا، لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکو تو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے جیسا کہ تمہیں پہلے ہی معلوم ہے، مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلے پر پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لڑکے نے دونوں پتھر اپنے تھیلے میں ڈال دیے۔ تم ارادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے کو خود ہی کرے گا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا سامنا جس بھی چیز سے ہوگا وہ صرف اکیلی ہے، اور نشانیوں کو سمجھنا، نہ بھولنا، اور سب سے بڑھ کر کے اپنی منزل کو نہ چھوڑنا۔ پھر میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ابدی خوشی کا راز سیکھ سکے۔
लड़का सहरा में 40 दिन चलने के बाद पहाड़ पर वाक़ खूबसूरत किले पर पहुंच गया जहां वो आलिम रहता था। किले में दाखिल हुआ तो लड़के ने देखा कि हॉल में चहल पहल थी। ताजिर आ जा रहे थे और गाने बजाने वाले गाने बजा रहे थे और एक कोने में मेज़ दुनिया की सबसे लजीज खानों से भरी हुई पड़ी थी। आलिम सब लोगों की बात बारी बारी सुन रहा था। लड़के को 2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा और 2 घंटे के इंतज़ार के बाद आलिम से बात करने का मौका मिला। आलिम ने लड़के से आने की गर्ज सुनी और इसे बताया कि वो फ़िलहाल तो मसरूफ़ है, लेकिन उसे 2 घंटा बाद उसे मिलना होगा। तब तक वो अपने महल की सैर करे और 2 घंटा बाद आलिम से आकर मिले। और आन मेरा एक काम भी करो। आलिम ने लड़के को एक चम्मच देते हुए कहा। चम्मच में चंद बूंद तेल था। ये चम्मच अपने हाथ में रखो और ख्याल करना कि ये तेल गिरना ना पाए। महल की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए लड़के की नज़रें मुसलसल चम्मच पे रही और चम्मच पे लगी रही। 2 घंटे बाद वो आलिम के पास दोबारा गया। तुम्हें ईरानी पर्दे कैसे लगे और बाग कैसा लगा जो माहिर रेगार ने 10 साल की मेहनत के बाद बनाया है? आलिम ने लड़के से सवाल किया। वो शर्मिंदगी हुई। इसने तो महल में कुछ भी नहीं देखा था। इसकी तो तमाम तवज्जो चमचे पर थी और चमचे में मौजूद उस तेल की बूंदों पर जो गिरना नहीं चाहिए थी। तो फिर जाओ और दोबारा महल को गौर से देखो। जब तक तुम आदमी का घर ना देख लो तो तुम इस पर एतमाद कैसे कर सकते हो? आलिम ने लड़के से कहा। लड़का चम्मच पकड़कर दोबारा महल की सैर को निकल गया। इस दफा वो वाकई महल की खूबसूरती से मुतासिर हुआ। छत पर मीनार कारी और बेहतरीन बागात जिनमें कई सारे फल और फ्रूट्स लगे हुए थे। गर्ज हर चीज़ अपनी जगह पे खूबसूरत और मुकम्मल खैर का नमूना थी। के पास वापस आने पर इसने महल की तमाम तर खूबसूरत चीज़ों को एक साथ बयान कर दिया और मुकम्मल तस्वीर को सामने रख दिया। लेकिन तेल कहाँ है? आलिम ने पूछा। लड़के ने चम्मच को देखा तो वो तेल से खाली था। मेरी सिर्फ एक नसीहत है, आलिम ने कहा। खुशी का राज ये है कि दुनिया की तमाम तर चीज़ों को दिल भर के देखो, मगर मौजूद इस चम्मच में तेल को कभी ना भूलो। अशा की कहानी इसकी समझ में आ गई थी कि चरवाहा चाहे कितनी भी सियाहत में मसरूफ़ रहे, मगर अपनी भेड़ों को नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने चरवाहे को गौर से देखा, इसके सर पर अपने दोनों हाथ ठहराए और शफकत की निगाह से इसे देखा और फिर अपनी भेड़ें लिए और वहाँ से रवाना हो गया।